نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آپ دیکھ رہے نور ٹی وی جدہ، میں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے مملکت سعودی عرب۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، عید میلاد النبی ہو یا شب معراج ہو، شب قدر کو اتنی اہتمام سے لوگ نہیں مناتے جتنا کہ عید میلاد النبی کو مناتے ہیں۔ شب قدر کو اتنی اہتمام سے نہیں مناتے جتنا کہ شب برات کو یا شب برات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ شب برات کے ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی راتیں، بہت سارے ایسے دن ہیں جو کہ مسلمانوں نے عید کے طور پر، عید کسے کہتے ہیں؟ وہ دن جس کا آپ ہر آنے والے سالوں میں انتظار کریں اور اس پر خاص اہتمام کریں۔ دراصل اس خوشی کے موقع کو عید کہا جاتا ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جب آپ تشریف لے گئے تو عید کے بارے میں حکم دیا تھا۔ میں آج آپ کو، ایک تو بہت ہی ویڈیو سرکولیٹ ہو رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ شب قدر اتنی فضیلت والی نہیں ہے جتنے کہ ان راتوں کا اہتمام کرنا ہے۔ میں ڈاکٹر سعد الخسلان کی خدمت میں آپ کو لے کر چلنا چاہتا ہوں۔ ان سے اسی طرح کا سوال کیا جا رہا ہے، کیا حکم ہے ان راتوں کا؟ جزائر سے ایک آدمی یہ پوچھ رہا ہے کہ عید میلاد النبی ہو یا اس طرح کی جو راتیں ہمارے ملکوں میں منائی جاتی ہیں، ان کا کیا حکم ہے؟ الاحتفال بالمناسبات الإسلامية عموما، احتفال، خوشیاں منانے کا جو رواج ہے، دنوں کا جو خوشیاں منانے کا رواج ہے، خاص طور پر وہ کسی بھی رات اور کسی بھی دن کے بارے میں ہو مسلمانوں کے یہاں، السنة الهجرية والمولد النبوي، چاہے وہ نئے سال کا آغاز ہو، چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جشن ولادت ہو، وليلة المعراج، لیلۃ الاسراء والمعراج، آپ کی اسراء اور معراج کی رات ہو، 27ویں رجب غالباً، وليلة النصف من شعبان، لیلۃ النصف من شعبان، یا وہ شعبان کی 15ویں شب جسے آپ قبر کیا کہتے ہیں اس کو، روحوں کی عید بھی بولا جاتا ہے اور شب برات بھی بولا جاتا ہے۔ هذه فيها تعظيم لزمن معين على وجه متكرر، یہ وہ ایام ہیں، یہ وہ راتیں ہیں کہ ان راتوں میں، ان دنوں میں وقت کا تعین کر کے اور متعدد سال کے یکے بعد دیگرے خوشیاں منائی جاتی ہیں اور اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ معنى اتخاذها عيدا، ان کو اس کا معنی یہ ہوا کہ ہم خوشیاں منانے کا یہ جو دن ہے ہر سال ہماری زندگی میں آتا رہتا ہے۔ إن العيد اسم لما يعود ويتكرر، بما يعود بما يتکرر، جو عید اس کو کہتے ہیں کہ جو ایک چیز بار بار آتی ہے زندگی میں، تعظيما للزمن، تعظیم للزمن، اس وقت کی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس کی خوشیاں بھی مناتے ہیں۔ فإذا احتفل فيها، تو اب جب ہم خوشیاں مناتے ہیں کسی بھی خاص دن اور کسی بھی رات کی، ذلك أنه قد عظم هذا الزمن، تو اس کا مطلب یہ ہو رہا ہوتا ہے، ہم غیر شعوری طور پر یہ میسج دے رہے ہوتے ہیں یا شعوری طور پر یہ میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت کی فضیلت اور اہمیت سب کے یہاں یکساں ہے اور ہم اس کو بہت امپورٹنس دیتے ہیں، وجه متكرر كل عام، کیونکہ ہر سال ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اسی لیے کہ اگر ہم اس کو امپورٹنس نہ دیں تو پھر کون اہتمام کرے گا اس کا؟ فيكون هذا عيدا، تو اسی لیے اس کو عید کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ ہر سال بار بار یعود، لوٹ کر آتی رہتی ہے۔ وليس لنا المسلمين سوى عيدين، اور ہمارے یہاں مسلمانوں کے یہاں، اہل اسلام کے لیے یہاں سوائے دو عیدیں ہیں، الفطر وعيد الأضحى، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ دو عیدیں ہیں بس۔ ولذلك لما قدم النبي صلى الله عليه اور یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے وسلم وجد لأهلها يومين يلعبون فيهم الأحرم، يلعبون مدینہ منورہ کے لوگ 2 دن بڑا احتفال کیا کرتے تھے اور وہاں پر خوشیاں بھی منائی جاتی تھیں۔ فيهما، لكنهما يومان مخصصان، وہ ان دنوں کو خاص طور پر بڑی فضیلت دیتے تھے، بڑا اہتمام کیا کرتے تھے اور خوشیاں منایا کرتے تھے۔ عيدان،
عیدان، یہ تو وہ عیدیں تھیں جو اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جانے سے پہلے مدینہ کے لوگ منایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ان 2 دنوں کے بدلے ان سے بڑی فضیلت والے عیدیں، بڑی فضیلت والے دن تم لوگوں کو دیے ہیں، یہ آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ ہما خیر ما منہما، وہ تو ان دونوں دنوں سے، دونوں عیدوں سے جو آپ مناتے ہیں مدینے والوں، اس سے زیادہ فضیلت والے ہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اور اسی وجہ سے اہل اسلام کے جتنے بھی علماء ہیں، محقق علماء، اسی لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ لا يجوز احتفال بمولد النبی، یہ عید میلاد النبی کا جشن منانا، 12 ربیع الاول کو جشن منانا، یہ تو پہلی بات تو ثابت ہی نہیں ہے۔ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے میں وہ آپ کی پیدائش ہی ثابت نہیں ہے۔ تو یہ مناسبات الاسلامیہ کا تصور جو ہمارے یہاں اہل اسلام میں آ گیا ہے، دراصل یہ تصور بھی اگر قرآن و سنت سے آپ اس کو پرکھیں تو آپ اپنے آپ کو کسی دن کو منانے کا تصور ہی نہیں پائیں گے الا عیدین، 2 عیدیں، المولد النبوی ولا راس السنہ الہجریہ، ولا راس السنہ الہجریہ۔ ہمارے یہاں نہ تو 12 وفات کی خوشیاں منائی جاتی ہیں، نہ ہی سال کے آغاز کی خوشیاں منائی جاتی ہیں، نئے سال کی خوشی منائی جاتی ہے، نہ ہی شب معراج کی خوشی منائی جاتی ہے، لیلۃ المعراج و لیلۃ نصف شعبان، لیلۃ نصف شعبان جو کہ شب برات کے طور پر آنے والی ہے، اس کی بھی خوشیاں ہم نہیں مناتے، بل اعتبروا ذلك من البدع المحدثة، بلکہ اس کو علماء کا موقف یہ ہے کہ یہ بدعت ہے۔ ولم يكن هذا موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، اور بڑی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، نہ صحابہ کے دور میں، ان تمام چیزوں کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، نہ 12 ربیع الاول کا کوئی وجود تھا، نہ صحابہ کے دور میں شب برات منائی جاتی تھی، نہ ہی صحابہ کے دور میں یہ شب معراج منائی جاتی تھی، بلکہ شب معراج تو چلو آج کل تو نہ جانے کون کون سی راتیں منائی جاتی ہیں۔ احتفال بهذه المناسبات ولا في عهد الصحابة، ولا فی عہد الصحابہ، صحابہ کی مقدس اور مبارک دور میں بھی یہ تمام چیزیں نہیں پائی جاتی تھیں، ولا في عهد التابعين هذه القرون، حتیٰ کہ تابعین کے دور میں بھی یہ تمام چیزیں نہیں تھیں، المفضلة والذين أعمالهم يعني والذين هم القدوة للأمة، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ہمارے لیے قدوہ ہیں، ہمارے لیے تو ان کے اندر نمونہ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں یہی فرما رہا ہے نا کہ جیسے نبی کے صحابہ عمل کرتے ہیں، نبی کے صحابہ ایمان لائے ہیں، ویسے ہی ہمیں ایمان لانا چاہیے۔ خير الأمة، خیر الامہ، یہ تو امت کی خیر اور کریم اور بھلائی ہے۔ الصلاة والسلام خيركم قبلي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، خیر القرون قرنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بہترین دور میرا دور ہے، پھر اس کے بعد ان کے بعد کا دور، پھر اس کے بعد وہ تیسرا دور ہے۔ ان تینوں ادوار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ ہی تو شب معراج منائی جاتی تھی، نہ ہی 12 وفات پر خوشیاں منائی جاتی تھی، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خیر القرون کے ایام میں شب برات منائی جاتی تھی۔ لم يكن تكون هذه الاحتفالات موجودة، یہ اس طرح کے احتفالات، اس طرح کی خوشیاں منانے کا تصور ہی نہیں تھا ان مسلمانوں کی زندگیوں میں۔ ويقال ان اول من احدثها العبيديون الذين يسمون انفسهم بالفاطميين، الفاطمیون نے اس کی دراصل ابتدا کی تھی مولد النبی کی۔ حدثوا هذه الاحتفالات، اس طرح کی جو خوشیاں منانے کا رواج قائم کیا ہے یہ انہی کی بدعت ہے، واحدثوها يعني تقليدا للنصارى في هذا، اور انہوں نے بھی یہود و نصارہ کی، چونکہ کرسچینٹی میں برتھ ڈیز منانے کا رواج ہے تو اس لیے وہ مناتے تھے، انہی سے انسپائر ہو گئے تھے وہ، تبعهم من المسلمين، تو اسی کے آج بھی ہمارے یہاں بہت سارے لوگ مناتے ہیں۔ المحققين من علماء الاسلام بينوا ان هذه الاحتفالات انها غیر مشروع، تو یہ جو احتفالات ہیں ان کو غیر مشروع ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہو میرے بھائی، میرے عزیز، میرے دوست، کہ اپنے آپ کو بچائیں اور بدعتوں سے، ربیع الاول کا مہینہ ہو یا رجب کا مہینہ ہو یا شعبان کا مہینہ ہو یا محرم ہو،
अपने आप को कुरान और सुन्नत से जो आमाल साबित हैं वो अमल करते रहें। अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका भाई मोहम्मद आकिल जद्दा से, ममलकत सऊदी अरब। वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम फस्अलू अहला ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून बिलबय्यिनाति वज़्ज़ुबुर वअंज़लना इलैका الذिक्र लितुबय्यिन लिन्नासि मा नुज़्ज़िल इलैहिम वलअल्लहुम यतफक्करून أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون